آتا ہے یزید کی طرف سے وہ حر آتا ہے، حر بن یزید آتا ہے 1000 آدمیوں کے ساتھ، سواریاں بھی ہوتی ہیں، تیر انداز بھی ہوتے ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، آپ کی ملاقات کرتا ہے، کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے جہاں پہ ملے ان کو پیغام دو، یا تو بیعت کر لے یا پھر تیار ہو جائے، یا پھر ابن زیاد کی دربار میں حاضر ہو جائے۔ حضرت امام حسین کہنے لگے اے حر کیا تم نہیں ہو، کیا آپ نے خط نہیں بھیجے تھے؟ یہ دیکھو یہ میرے پاس خط ہے۔ جب حضرت امام حسین نے خط دیے تو حر پڑھنے لگا، کہنے لگا یہ تو ہم نے نہیں بھیجے، اس نے بھیجے ہوئے یہ تو ہم نے نہیں بھیجے۔ بالآخر قادسیہ سے پہلے ایک راستہ کربلا کی سرزمین پہ جاتا ہے۔ 7 محرم کو جب دن آتا ہے تو یزید کی طرف سے سخت حکم آ جاتا ہے کہ اب تھوڑا سختی کرو، اب تھوڑا ان کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ 10 محرم کا دن آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح کا ٹائم ہے، حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں بیٹا اذان سنا، اذان سناتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین نماز پڑھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے وہ جو یزیدی تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنی امامت کرائی تھی، حضرت امام حسین نے اپنی امامت کرائی تھی۔ جمعے کا دن تھا جب حضرت امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو خطبہ دیا، کہا کہ اے میرے اہل خانہ والو یہ وہ دن آ چکا ہے، اب شہادت کا دن ہے، یہ وہی کربلا کی سرزمین ہے جو میرے نانا رسول مجھے بتایا کرتے تھے، میرے بابا علی مجھے بتایا کرتے تھے۔ جب میری ولادت ہوئی تھی تو میرے نانا کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ آپ کی امت نے حسین ابن علی کو شہید کر دینا ہے، اب آپ نے صبر رکھنا ہے، آپ نے پردے کا اہتمام کیا سب سے پہلے۔ لیکن آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ حسین ابن علی نے کہا سیدہ زینب سن، جب تک میں ہوں خود پردے کا اہتمام کروں گا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارا رب وارث ہوگا۔ تو جمعے کا دن تھا، پھر حضرت امام حسین آئے، آپ کے نہ خطبہ دیا، یزیدیوں کو کہا اطمینان حجت کے لیے کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کہیں کہ ہمیں پتہ تک نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے خطبہ دیا، کہا یزیدیوں سن لو میں حسین ہوں، نبی کا نواسا ہوں، وہ حسین ہوں جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھتا تھا، وہ حسین ہوں جو حضور کے اپنے نانا کے کندھے پہ بیٹھ جاؤں تو پھر میرے نانا تسبیح جو ہے بلند کر دیتے، زیادتی کر دیتے۔ میں وہ حسین ابن علی ہوں جس کے بارے میں میرے نانے نے کہا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من اذاها فقد آیانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، سمجھے کہ مجھے تکلیف دی ہے، میں اس زہرا کا لال ہوں۔ لیکن خیال رکھنا، پھر نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں تھا۔ تو حضرت امام حسین خطبہ دیا تو یزید کی فوجیوں کی طرف سے نا ایک بات آنے لگی، کہنے لگے اے حسین بس کر خطبہ، آ جلدی آ میدان کے اندر، یا تو بیعت کر لے یا پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ اوپر سے ایک جملہ کہتے تھے کہ جلدی کر خطبہ بند کر، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ نماز کیسی پڑھنی ہے کہ آل رسول کے اوپر خنجر چلائیں گے، شہید کر کے پھر نماز کے اندر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد، اوپر حضور کی آل کے اوپر خنجر چلائیں گے، پھر نماز کے اندر اسی آل کے اوپر درود پاک پڑھیں گے، اسی آل کے اوپر درود پاک پڑھیں گے نماز کے اندر۔ کہا کہ ہمارا جمعہ لیٹ ہوتا ہے، واہ بلیو نمازیو، واہ نمازیو کیا تمہاری نمازیں تھی، آل کے اوپر خنجر چلا کر پھر اسی آل کے اوپر نماز کے اندر درود بھیجتے ہو، یہ تمہاری نمازیں ہیں۔ حضرت امام حسین سب سے پہلا حضرت علی اکبر میدان کے اندر آیا، سب سے پہلے انہوں نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ پھر جب 10 محرم کا دن تھا، حضرت علی اصغر معصوم سے بچے ہیں، زبان خشک ہے، سیدہ سکینہ کی زبان بھی خشک ہے، حضرت غازی عباس حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ آئی بھائی اجازت دے پانی لے آنا چاہتا ہوں۔ جب سیدہ سکینہ کے چہرے پہ دیکھتا ہوں تو مایوس نظر آتی ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، معصوم علی اصغر 6 ماہ کا ہے، اس کی زبان دیکھتا ہوں تو خشک نظر آتی ہے، اے بھائی اجازت دے پانی لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا بھائی نہر کے اوپر یزیدیوں کا پہرا ہے، تجھے پانی نہیں بھرنے دیں گے،
तो हजरत गाजी अब्बास ने कहा भाई इजाजत तो दे, फिर देख रब की कुदरत के करिश्मे, पानी देगा, पानी लेके आऊंगा, वरना हौज़े कौसर पे पानी लेने जाऊंगा। जब हजरत गाजी अब्बास ने तलवार उठाई, घोड़े पे सवार हुए, तो पहले सबको चीरते हुए, उनको वासरे जहन्नम करते हुए, दूसरी तरफ सब चीरते हैं, वो एक वक्त मुकाबला भी कर रहे हैं, एक हाथ में मशकीज़ा है, एक हाथ में तलवार है। तीसरी सब चीरते हैं, जब नहर फुरात में जाते हैं, पानी भरते हैं, पानी भरकर वापस लौटते हैं, फिर मुकाबला करते हुए आते हैं। पीछे से शिम्र लाइन कहता है कि अब ये पानी उस खानवादे रसूल के खैमे में नहीं जाना चाहिए, अगर चला गया तो सुन लो एक यजीदी भी नहीं बचेगा। तो फिर गाजी अब्बास चीरते हुए सपे उनको वासले जहन्नम करते हुए आते हैं। पीछे से एक शिम्र लाइन ने आप पे वार किया, जिस हाथ में मशकीज़ा था वो बाजू कलम हो गया, फिर आपने दूसरे हाथ में मशकीज़ा ले लिया, फिर दूसरे लाइन ने आप पे वार किया, आपने मुंह के अंदर जो है मशकीज़ा ले लिया, फिर आप आते हैं खैमे की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे हैं, तो फिर एक पीछे से लाइन ने तीर मारा, वो मशकीज़ा भी टूट के पानी गिर गया, फिर आखिर जो है एक लाइन ने तलवार से वार किया, हजरत गाजी अब्बास आप शदीद जख्मी हो गए, फिर हजरत इमाम हुसैन ने अपनी गोद में लिया, फिर हजरत गाजी अब्बास ने आखिरी जो जुमला कहा, किसी आशिक ने कलम उठाई और कहा कि ओ जद्दा सर शब्बीर दी झोली बच रही, कितनी गाजी मीन को गाले, मेरी लाश ननेमी खैमे बची, फट पानी मंदिर से नबाले, ते मेरी मशक्कती रात खाली है, केड़ा बन के देसा हाले, जे भर सकदे कर दफन में को, मेरा आखिरी वीर सवाल है। हजरत गाजी अब्बास कहने लगे कि मुझे खैमे में न ले जा, अगर खैमे में ले गया तो सैयदा सकीना ने पूछ लिया, ऐ चचा तू तो पानी लेने गया था, मैं क्या जवाब दूंगा? तो हजरत सैयदना गाजी अब्बास भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आखिर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए मैदान करबला के अंदर, आपने जुल्फ़कार हैदरी वाली तलवार उठाई, अमामा शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सर पे बांटा, और हजरत इमाम हसन वाला वो कमर बंद बांधा, फिर मैदान करबला के अंदर घोड़े पे सवार होके आते हैं, तो आपके खुतबा देते हैं, ऐ लाइनो देख लो ये वो हुसैन इब्ने अली है। फिर उनकी तरफ से वही बात आती है, ऐ हुसैन खुतबा न दे, लगता है मौत से डर रहा है, आप मैदान के अंदर। लेकिन उनको क्या खबर थी कि ये हुसैन इब्ने अली ज़हरा का लाल है। तलवार उठाई और जिस तरफ भी जाते हैं और यजीदियों को जो है वासिल जहन्नम करते जाते हैं, इधर जाते हैं तो वासिल जहन्नम करते जाते हैं, जिस तरफ भी जाते हैं, हत्ता के शिम्र लाइन की तरफ आता है पैगाम के, ऐ यजीदियों बैठ जाओ, जो पीछे तीर अंदाज खड़े हैं उनको हुक्म दे दिया कि अब तीर चलाओ। पीछे से जब तीर चलाया गया तो मेरे हुसैन इब्ने अली को तीर लगे, और लिखने वाले तारीख लिखते हैं कि हुसैन इब्ने अली की कोई ऐसी जगह न थी जहां पे तीर न लगा होगा। हजरत हुसैन इब्ने अली फिर आप सजदे में आए, सजदे में आके ना शिम्र लाइन ने मेरे हुसैन इब्ने अली का सर तन से जुड़ा किया। मेरी सैयदा ज़ैनब खैमे के अंदर सारा मंजर देख रही है, कहती है कि ओ लाइन कुछ शर्म करेगा, कुछ शर्म करेगा, ये मेरे वो हुसैन इब्ने अली की गर्दन है जिसमें मेरा नाना नबी बोसे दिया करता था। ऐ लाइन तो कुछ तो शर्म करेगा। आज अगर गाजी अब्बास होता तो तुझे बताता कि किस तरीके से भाइयों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है। बिलाखिर हजरत इमाम हुसैन भी अल्लाह की बारगाह में शहादत नोश फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 11 मुहर्रम का दिन आया, सैयदा ज़ैनब की क़यादत के अंदर वो काफिला फिर रवाना हुआ कूफा की तरफ। जब सब लाशें पड़ी हैं शुहदाए करबला की, हजरत इमाम हुसैन का दस्ते मुबारक में पड़ा है, लाइनों ने सर तन से जुदा कर दिया, हजरत इमाम हुसैन का सर नेज़े से कर दिया। फिर हजरत इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस पड़ा था,
حضرت سیدہ زینب دیکھ کے نا مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نانا جان کو پیغام دیتی ہے، یا جدہ ہو، اے نانا جان، آئے دیکھیے یہ حسین آپ کا پڑا ہے، دیکھیے ان ظالموں نے آپ کے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ حسین ابن علی کا دست مبارک پڑا ہے، دیکھیے خاک مٹی اڑا رہی ہے حسین کے جسم پر۔ بالآخر حضرت سیدہ زینب کو کوفہ کی دربار میں پہنچایا گیا ابن زیاد کے پاس۔ پھر جب حضرت سیدہ زینب جھرمٹ کے اندر تھی، وہ لعین کہنے لگا کہ دیکھو اے لوگو، یہ وہ حسین تھا جس نے حکومت کے ساتھ جو ہے باغی ہو کے جو ہے مخالفانہ انداز کے ساتھ آیا تھا، آج ہم نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ تو اس محفل کے اندر ایک صحابی رسول ابن عفیف کھڑے تھے، وہ کہنے لگے اے بدبخت، تو کہتا ہے کہ حسین باغی تھا، اب میں تجھے بتاتا ہوں حسین کون تھا، بلکہ تو باغی ہے۔ اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں سن لو، یہ وہ حسین ابن علی ہے جو نبی کا نواسا تھا، یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ پھر اس لعین کو کہا اے ابن زیاد، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی، نبی کی اولاد کو شہید کر دیا جاتا ہے، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ پھر اتنے میں ابھی مجمع باقی تھا تو اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ جب آواز آتی ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہاں پہ آتی ہے سیدہ کائنات مجمع سے بول اٹھتی ہے، کہتی ہے اے یزید لعین، اے ابن زیاد، اسی آواز کو مٹانا چاہتا تھا، اسی آواز کو مٹانا چاہتا تھا، اسی اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، اسی اذان کو مٹانا چاہتا تھا۔ سن، آج بھی کوفے کی جامع مسجد کے اندر سن، تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ سن، آج بتا، آج یہ دیکھ، قیامت تک اس نام کو تو نہیں مٹا سکتا، قیامت تک میرے نانے کا دین بھی زندہ رہے گا، میرے نانے کا اسلام بھی زندہ رہے گا، اور نام بھی زندہ رہے گا۔ اور تو بات کرتا ہے میرے نانے کو حسین، میرے نانے کے بارے میں، حسین کے بارے میں۔ سن، یہ اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ جس وقت حضرت امام زین العابدین، آپ کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی، اونٹ پہ بیٹھے تھے، حضرت امام زہری آتے ہیں اور دیکھ کے نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا یا حضرت خیر تھا، کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ یار تجھے اس حالت میں دیکھ کے رو رہا ہوں، کبھی وقت تھا کہ ان کی شان، شوکت، مقام، اور آج ان یزیدیوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا حال کر دیا ہے۔ میرے امام زین العابدین نے کہا اے امام زہری، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ انہوں نے بیڑیاں پہنائی ہیں، یہ تو رب کا امتحان ہے، ورنہ ان کی کیا مجال، بلکہ کسی کی کیا مجال کہ ہمیں بیڑیاں پہنا سکے۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین بیمار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ہوتی ہیں، یوں آپ کرتے ہیں بیڑیاں قدموں میں آ جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ بیڑیوں کی طاقت ہے، کسی کے اندر جرأت ہے کہ خانوادہ رسول کو بیڑیاں پہنا سکے، بس یہ رب کی رضا ہے، اس کی رضا پہ راضی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں بھی آزمانا چاہتا ہوں، کبھی جان لے کر، کبھی مال لے کر، کبھی اولاد لے کر، بس اس کی رضا پہ راضی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر اللہ فرماتا ہے جب صبر کرتے ہیں میں پھر اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ پھر آپ جاتے ہیں، قافلہ رواں دواں ہے، قافلہ رواں دواں ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا شہر آتا ہے جہاں پہ ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، اس قافلے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے بتاؤ کہاں سے آئے ہیں، یہ قافلہ کہاں سے، کہاں؟ مدینے سے آیا ہے۔ اچھا مدینے سے آیا ہے، اچھا یہ بتاؤ مدینے کے اندر میں کافی عرصہ غلامی کرتی رہی ہوں، سیدہ کائنات کی باندھی رہی ہوں، بتاؤ ایک سیدہ کائنات کی جب میں چھوڑ کے آئی تھی، ایک چھوٹی سی شہزادی تھی جس کا نام زینب تھا، اس کو جانتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ زینب کہنے لگی ہاں تو اس کو دیکھنا چاہتی ہے، تیری خواہش ہے؟ کہاں دیکھنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ وہی زینب ہے جس کو آج بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، کہا آپ زینب ہیں۔ پھر حضرت ام فدہ جس کا نام تھا کہنے لگی، اس وقت حضرت امام حسین بھی تھے، حضرت زینب کہنے لگی حسین کو بھی دیکھنا چاہتی ہے؟ ہاں دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھ وہ جو سر جا رہا ہے نا سب سے اوپر وہی حسین ابن علی کا سر ہے، وہی حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ حضرت امام حسین کے اہل بیت والے۔ پھر راستے کے اندر واقعات آتے گئے، حضرت سیدہ زینب یزید کی دربار میں پہنچی،
फिर वही खुतबा दिया। और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा ना, यजीद ने कहा अपने हवारियों को, सिपाहियों को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद कर दो। लेकिन देखें, बीमार है, थोड़ी सी उम्र है, कह देते कि मैं बीमार हूं, लेकिन ऐसे बात नहीं की कि ऐ यजीद, मेरे हुसैन, मेरे अब्बा जान ने भी इसी दीन की खातिर अपनी जाम शहादत नोश फरमाई है, ये मेरी एक जान है, अगर तू मुझे शहीद करना चाहता है तो फिर मुझे शहीद कर दे, लेकिन एक वादा है वो तूने मेरा पूरा करना है। वो क्या वादा है? वो यूं है कि एक शख्स, तुझे अगर जरा भी शर्म हया है तो मदीने के साथ जो है, मदीने तक इन शहजादियों के साथ एक शख्स को भेज देना है जो मदीने में इनको छोड़ के आएगा। फिर वो कहने लगा, फिर मैं ऐसा नहीं करता, आप ही उनके साथ जाएं। फिर वो काफिला जो हुसैन इब्न अली की क़यादत में मदीने से मक्का, फिर मक्का से करबला, फिर करबला से कूफा, फिर कूफा से जो है दमिश्क के अंदर, फिर दमिश्क से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यादत में, सैयदा ज़ैनब की क़यादत में जब मदीने लौटा होगा, बताएं लोगों के अंदर क्या वो वक्त गुजरा होगा। वापसी हजरत सैयदा ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी, लोगों ने क्या तासुर लिए होंगे। वो एक गम बर्पा हो गया होगा, एक मातम समझ गया होगा, एक कोहराम समझ गया होगा। जब हजरत सैयदा ज़ैनब मदीने की सरजमीन पे पहुंची, क्या लोगों ने नहीं पूछा होगा, बता हुसैन इब्न अली कहाँ है, बता अली अकबर कहाँ है, बताओ हजरत अली असगर मासूम कहाँ है, बताओ हजरत इमाम कासिम कहाँ है, जो बशक्ल मुस्तफा थे, जो हजरत इमाम हसन की निशानी थी। बताओ वो क्या वक्त गुजरा होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 40 साल पूरे करबला के बाद जिंदा रहे हैं। 40 साल। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब मेरे सामने